बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं कैसर खान तनोली और प्रोग्राम है पब्लिक फोरम। आज है पब्लिक फोरम स्पेशल कश्मीर डे। हम लोग मना रहे हैं योम इस्तिसाल कश्मीर। 365 दिन हो गए भारतीय रियासती दहशतगर्दी को। भारतीय मुसल्लह अफवाज जो हैं वो मकबूजा कश्मीर के अंदर कर्फ्यू नाफज है। वहाँ पर कश्मीरियों की जो ज़िंदगी है वो तंग कर दी गई है। 365 दिन मुसलसल कर्फ्यू और कर्फ्यू की सूरत हाल को मकबूजा कश्मीर के लोग बर्दाश्त कर रहे हैं। आज पूरे पाकिस्तान के अंदर हमने देखा योम इस्तिसाल कश्मीर भरपूर तरीके से मनाया गया। हमारे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने आज आज़ाद कश्मीर का दौरा किया। आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली से उन्होंने खिताब किया। उन्होंने कहा जी के, और साथ ही साथ मैं आपको बताता चाहूँ कि आज़ाद जम्मू कश्मीर के प्राइम मिनिस्टर ने भी खिताब किया। उन्होंने भी कहा जी कि हम लोग आज़ादी की इस जद्दोजहद को किसी सूरत भी जो है उसको ना भुला सकते हैं ना छोड़ सकते हैं। कश्मीर पाकिस्तान की शहरग है और पाकिस्तान के साथ है, और मकबूजा कश्मीर हमारा है, कश्मीरियों का है, वो हासिल करके रहेंगे। लेकिन प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान इमरान खान साहब ने कहा जी कि जितने भी लोगों की मैंने गुफ्तगू सुनी, चाहे वो हमारे प्राइम मिनिस्टर एजे के हैं, चाहे वो मेंबरान कानून साज असम्बली हैं, उनकी बातें सुन के कुछ मायूसी हुई। वो मायूसी क्यों उनको महसूस हुई, ये सारी बातें करेंगे और बात करेंगे कि कश्मीर का हल क्या है और कैसे इस मकबूजा कश्मीर को भारतीय इस रियासती दहशतगर्दी से, भारतीय मुजालिम से छुटकारा दिलाया जा सकता है। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं फरजाना याकूब, आप साबिक वज़ीर हैं आज़ाद कश्मीर की, आपको खुशामदीद कहेंगे जी। आपके साथ मौजूद हैं सलीम हारून, आप वाइस चेयरमैन हैं जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के, आपको भी खुशामदीद कहेंगे। आज हम लोग 365 दिन हो गए और योम इस्तिसाल कश्मीर मना रहे हैं। पहले आपकी तरफ आऊँगा। पाकिस्तान के अंदर हमने देखा कि चाहे वो फेडरल कैपिटल हो, चाहे वो सूबाई हमारे दारुल हुकूमत हों, भरपूर तरीके से आज इस दिन को मनाया गया। कश्मीरियों के साथ इज़हार यकजहती किया गया। क्या हम लोग सिर्फ इज़हार यकजहती करते रहेंगे या अभी हमें इससे आगे कुछ करना है या जाना है? और हमारे प्राइम मिनिस्टर ने जो आज आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली में जो बात की कि मायूसी नज़र आ रही है, वो मायूसी क्यों है? देखिए, ये तो एक साल जो है पूरा होने पर 5 अगस्त 2020 को ये योम यकजहती बनाया जा रहा है। इसी तरह के और भी दिन हमारे नाम किए जाते हैं और पाकिस्तानी अवाम हमेशा अपना जोश और ख़रोश दिखाती है और वो हमेशा ये प्रूव करते हैं कि वो कश्मीरियों के साथ हैं। लेकिन मसला ये है कि मसला कश्मीर जो है वो सिर्फ़ ख्वाहिशात से और गुफ्तगू से और नारों से हल नहीं होना। इस पर बहुत मेहनत करने की ज़रूरत है। तो 72 सालों में आपको लगता नहीं कि मेहनत नहीं हुई या किसकी कमज़ोरी थी? क्यों ये आज तक हल नहीं हो पाया? देखिए, इसमें मुख्तलिफ़ अदवार आए हैं और मुख्तलिफ़ किस्म के काम हुए हैं। हम सिर्फ ये कहेंगे कि अब जब जो नौजवान नस्ल है आज़ाद कश्मीर की, इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर हो चाहे पाकिस्तान हो, एक नया तरीका, एक मुख्तलिफ़ तरीका, यानी कि उसमें हर लेवल पर जो है हमें मेहनत करने की ज़रूरत है। उसमें इंटरनेशनल मीडिया ने जैसे कवरेज दी है 5 अगस्त 2019 के बाद कश्मीर को, और जितना कश्मीर जो है लोगों की नज़रों में आया है पिछले सालों में ऐसा कभी नहीं हुआ, चाहे जितनी भी डिप्लोमेटिक एफर्ट्स हुई। ये हमारे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब भी कह रहे हैं, ये हमारी गवर्नमेंट भी कह रही है, हमारा फॉरेन ऑफिस भी कह रहा है, हमारे फॉरेन मिनिस्टर भी ये बात कर रहे हैं। लेकिन क्या ये काफ़ी है या इनसे सब चीज़ें मिल जाएंगी, आज़ादी मिल जाएगी? सिर्फ मैं आपसे यहीं पे बात करूंगा, लेकिन सरदार अतीक अहमद खान साहब हमारे साथ मौजूद, उनसे बात कर लेते हैं। पहले सरदार अतीक अहमद खान साहब, आपको खुशामदीद कहेंगे प्रोग्राम पब्लिक फोरम में। थैंक यू सर, आज आपने भी आज़ाद मुजफ्फराबाद के अंदर आपने प्राइम मिनिस्टर के सामने स्पीच भी की, हमने उसको सुना भी, आपकी बातचीत भी सुनी। प्राइम मिनिस्टर का ये कहना था कि मुझे आज आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली के अंदर अरकान असम्बली की और प्राइम मिनिस्टर की बातचीत सुन के कुछ मायूसी नज़र आ रही है। वाकई मायूसी है कि पुरज़म है? मेरा ख्याल है उन्होंने वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर को उनकी किसी गुफ्तगू पर रेफर किया, शायद को बात ऐसी हुई होगी। लेकिन आज़ाद कश्मीर असम्बली में मजबूरी तौर पर आज जो तकारीर का मेयार था वो सारा बहुत अच्छा था। अब्दुल रशीद तराबी साहब ने बात की, बैरिस्टर साहब ने बात की, राजा फारूक हैदर साहब ने बात की और फिर PM पाकिस्तान ने बात की। तो मजबूरी तौर पर अच्छी, सरदार हसन इब्राहिम साहब ने बात की, मजबूरी तौर पर अच्छी गुफ्तगू रही। थोड़ी बहुत कमी पेशी बातों में कई दफ़ा क्लैरिटी नहीं होती, कोई कंफ्यूज होता है, क्यास होता है, कुछ हो जाता है इस तरह की सियासी गुफ्तगू में। लेकिन मजबूरी तौर पे अल्लाह का बड़ा करम है कि आज सारे पाकिस्तान में और दुनिया भर में कश्मीरियों ने ये जो योम इस्तिसाल है बड़े पुरअज़म तरीके से मनाया है और हिंदुस्तान को बेनकाब करने में, कश्मीरियों के साथ यकजहती करने में
قربانیاں دینے والے جو سری نگر کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں خراج تحسین اور شہداء کو خراج عقیدت پیش کرنے میں بڑی حوصلہ مندی سے کام لیا ہے. اس لیے سارا ماحول آپ کو پرجوش اور پرعزم اور پرامید دکھائی دے گا اللہ کے فضل و کرم سے. کوئی قابل ذکر خان صاحب آپ سابق وزیر اعظم بھی ہیں, آپ بحیثیت کشمیری آپ مطمئن ہیں کہ جس طرح سے یہ کاز آگے لے کے جا رہی ہے پاکستان حکومت, پرائم منسٹر, ہمارے فارن منسٹر, ہمارا فارن آفس, AJ کی گورنمنٹ, وہ ٹھیک ہے؟ دیکھیے ترولین صاحب, گزارش یہ ہے کہ یہ اطمینان کی بات جو ہے نا وہ تو سچی بات ہے کہ اطمینان کی بات کا ہونا نہ ہونا ایک بات ہے. پیاسے آدمی کے لیے کتنا پانی چاہیے یہ اس کی پیاس جانتی ہے, لیکن یہ کہ کیا بات اویلیبل ہے, ماضی کا ماحول کیا تھا. اگر آپ عمران خان صاحب کی اقوام متحدہ کی تصویر دیکھیں, شاہ محمود قریشی صاحب کے خطابات دیکھیں, پاکستان کی ایک سال کی نقل و اقصد دیکھیں, ہندوستان نے گلگت بلتستان کا موسم دکھایا تو انہوں نے دوسرے دن جواب دینا شروع کر دیا, انہوں نے نقشہ بنایا تو انہوں نے جواب دینا شروع کر دیا. اور یہ ایک وقت ایسا بھی تھا کہ ماضی کی حکومتیں بعض دفعہ اپنی کسی جائز مجبوری سے بھی ہوگا, میں کوئی اعتراض کے لیے نہیں کہہ رہا, لیکن ایسا ہوا کہ کبھی ہم نے گلگت کے اسٹیٹس کو چھیڑ دیا, کبھی ہم نے گلگت بلتستان کے اسٹیٹ سبجیکٹ کو چھیڑ دیا, کبھی ہم نے بین الاقوامی مسئلے کو شملہ معاہدے کے تحت دو طرفہ تعلقات کا مسئلہ بنا دیا, کبھی ہم نے سیزر لائن کو LOC کر دیا, کبھی ہندوستان کو موسٹ فیورٹ ڈیسٹینیشن قرار دے دیا. تو جب ان حالات کے ساتھ کمپیئر کرتے ہیں تو آپ اللہ کے فضل و کرم سے آج کشمیر کے لوگوں کی امیدوں میں اضافہ ہو رہا ہے, تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہندوستان کے جارحانہ عزائم اپنی جگہ, لیکن ایک تو یہ کہ کشمیریوں کی قربانیوں کی کوئی اس موجودہ ہسٹری میں مثال نہیں دی جا سکتی, اور دوسرا یہ کہ حکومت پاکستان ہر قدم پر اپنے اس احساس کا اور اس کمٹمنٹ کا مظاہرہ کرنا چاہتی ہے کہ انہوں نے کہا تھا کہ میں سفارتکاری بھی کروں گا, میں نمائندگی بھی کروں گا, میں ترجمانی بھی کروں گا. تو اس کو دیکھ کر جو امید ہوتی ہے, امید ہو چلی ہے. مثلا آج انہوں نے نقشے کی بات کی ہے, تو اب یہ جو ہے یہ ہندوستان نے فوجی جبری قبضہ کر کے انیکسیشن کیا ہے, مرجر کیا ہے, انڈین یونین میں بنایا ہے, اسے چائنا نے بھی مسترد کر دیا, اقوام متحدہ نے بھی مسترد کر دیا, اور اس کا ایک سیاسی جواب تھا جس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہم یہ اقوام متحدہ کی قراردادوں کے سبجیکٹ ٹو دی اپروول اینڈ کنفرمیشن بائی دی UN سیکورٹی ریزولوشن, اس میں بریکٹ میں کہیں لکھا ہو آپ کو ملے گا. لیکن سوائے اقصی چین کے جو جس علاقے کا فیصلہ ہونا باقی ہے, باقی انہوں نے اپنی حدود کو ہندوستان کی ان حدود کے ساتھ جا کے چھوڑا ہے جہاں مہاراجہ ہری سنگھ کی ریاست کی حدود 13 اگست 1947 سے پہلے جہاں تک موجود تھی. تو کچھ حوصلہ افزا اقدامات ہیں, ہمیں ماضی کی حکومتوں کے ساتھ اس کا کمپیریزن کرنا ہے, ہمیں آنے والے وقت کے لیے بہتر بنیادیں تلاش کرنی ہے, ہمیں یکجہتی کا ماحول پر آئیڈیلزم نہیں ہو سکتا, پرفیکشنزم نہیں ہو سکتا اس ماحول میں, چونکہ ہم بڑے مشکل ماحول سے نکل کر آئے ہیں. ہم ایسے ماحول سے نکل کر آئے ہیں کہ جب کشمیریوں کا قاتل اجیت ڈوبل جو ہے وہ ہماری خوشی غمی میں شرکت کرتا ہے, نریندر مودی یہاں گھومتا پھرتا ہے, بجن جندال آتا جاتا ہے, اس ماحول سے نکل کے پرولیسا جب ہم یہاں آتے ہیں تو پھر یقیناً ہمیں کسی خدا نخواستہ ناشکری کا مظاہرہ بھی نہیں کرنا. ہماری امیدیں بہت ہیں. میری ذاتی خواہش تو یہ ہے کہ حکومت پاکستان کو مقبوضہ کشمیر میں جو کچھ ہو رہا ہے پروپورشنیٹ ٹو دی ریکوائرمنٹ جو فیلڈ میں ہو رہا ہے, کہ آج بچے کٹ رہے ہیں, مسنگ پرسنز ہیں, ویڈوز ہیں, یتیم بچے ہیں, قیادت جیلوں کے اندر بند ہے, 62 کھرب روپے کا پاکستانی اور انڈین روپے میں 62 کھرب روپے کا ایک سال میں نقصان ہوا ہے کشمیر کی معیشت کو. تو اور یہ بھی صرف میں کشمیر کی بات کر رہا ہوں, ورنہ یہ ہے کہ تحریک تو سارے کشمیر میں کسی نہ کسی صورت میں موجود ہے. 10 لاکھ فوج وہاں انگیج ہے. پچھلے سیٹرڈے کو انہوں نے 30,000 RSS کے کارندے اور بھیجے ہیں, وہ گجرات کے ٹرینڈ جنہوں نے وہاں میسیکر کیا تھا اور جنہوں نے ہندو مسلم فسادات کیے تھے. تو یہ ساری صورتحال کو جب آپ تھوڑا سا تقابلی جائزہ لیتے ہیں تو امید ہو چلی ہے کہ جب آپ ہندوستان کو MFN کا اسٹیٹس دیں تو آپ عرب ملکوں کو نہیں کہہ سکتے کہ آپ ہمارا ساتھ دیں, لیکن جب آپ یہ کہیں کہ یہ جناب ہمارا نقشہ ہے اس کو دیکھیں. آپ بتائیے آج OIC کا آپ ٹویٹ دیکھیں تھا, آج OIC نے 11:30 بجے جو ٹویٹ کیا ہے اس ٹویٹ میں انڈین IOJ کے انڈین آکوپائڈ جموں اینڈ کشمیر لکھا ہے. کبھی OIC نے ہندوستانی مقبوضہ کشمیر لکھا ہے, اس سے پہلے وہ انڈین ایڈمنسٹریٹ کشمیر کہتے تھے, انڈین کنٹرول کشمیر کہتے تھے, لیکن پاکستان کی پالیسی واضح ہونے کے ساتھ ہی جو ٹویٹ آیا ہے وہ پڑا ہوا ہے OIC کا آفیشیل ٹویٹ میں, وہ آپ اس کو دیکھیے. تو کوئی تھوڑی سی پرائم منسٹر عمران خان صاحب وداؤٹ اینی ڈاؤٹ ہمیں پتہ ہے کہ جب بھی وہ باہر گئے عالمی لیول پہ جا کے انہوں نے مسئلہ کشمیر کو اٹھایا, ہمارے فارن منسٹر نے اٹھایا. اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ دنیا کشمیر کی طرف دیکھ رہی ہے,
یہ واقعی ایسا ہے کہ یہ ہم لوگ سمجھتے ہیں یا ہمارے پرائم منسٹر سمجھتے ہیں, ہماری گورنمنٹ سمجھتی ہے, واقعی دنیا کی توجہ کشمیر کی طرف ہے؟ صاحب یہ بات غلط نہیں کہہ رہے. دیکھیے کہ ہم بار بار کے کشمیری یہ کہتے تھے, ہم یہ کہتے تھے کہ مسئلہ کشمیر کے حل میں تاخیر مزید پیچیدگیاں پیدا کرے گا. بڑی پیچیدگی پیدا ہو گئی ہے کہ لداخ کے اندر چین اور ہندوستان آمنے سامنے ہو گئے ہیں. بڑی پیچیدگی پیدا ہو گئی ہے کہ 7 سسٹرز کو جو راستہ جاتا ہے وہ 16 کلومیٹر ہے اور ایک چائنیز کمانڈو بٹالین کی مار ہے, کسی وقت بھی اس کو بلاک کر سکتے ہیں اور وہ ساتھ ہی ساتھ موج ریاستیں آزاد ہو سکتی ہیں. اس وقت مشکل پیدا ہو گئی ہے کہ ساؤتھ چائنا کی طرف جو بیری بیڑا, امریکی بیری بیڑا بک کیا ہے, تو چائنیز نے اس کے جواب میں کہا کہ پیپر ٹائگر ہے بک. تو یہ امریکیوں نے اپنی انٹیلیجنس سے کہا کہ میں پتہ کر کے بتاؤ کہ اتنی بڑی اسٹیٹمنٹ, اب بیری بیڑے میں 20-25 ہزار آدمی ہوتے ہیں, 100-150 جہاز ہوتے ہیں, کہ چائنیز کہتے ہیں کہ کاغذی شیر ہے. تو ان نے جب انٹیلیجنس کو کہا تو انہوں نے 36-48 گھنٹے بعد رپورٹ دی کہ چائنیز ایک بیری بیڑے کو ایک ہتھیار سے حرکت کر سکتے ہیں. تو یہ پہلی بار ان پر انکشاف ہوا کہ چائنا صرف اپنی اکانومی پر نہیں لگا رہا بلکہ چائنا جو ہے وہ اپنے ڈیفنس پہ بھی لگا رہا ہے. آج ساری دنیا کے کیپٹل اس کے مقروض ہیں, آج وہ وہاں کھڑا ہے اور اس نے کہا میں آرٹیکل 370 کو نہیں مانتا, میں نئے اسٹیٹ سبجیکٹس کو نہیں مانتا, میں نئے ڈومیسائل کو نہیں مانتا, میں آبادی کے تناسب کو بگڑتے ہوئے نہیں مانتا. سردار عتیق احمد خان صاحب, آپ کا بہت شکریہ سر, آپ نے وقت دیا اور آپ سابق وزیر اعظم آزاد کشمیر کے, آپ نے بھی ان کی گفتگو سنی اور انہوں نے کہا جی کہ چائنا جو ہے وہ لداخ میں گھس گیا. چائنا اور پاکستان کے جو حالات ہیں وہ دنیا کے سامنے ہیں اور پاکستان نے بھی بڑا کام کیا ہے. میں کشمیر ہائی وے سے سفر کر کے آفس آتا تھا اور آج میں سری نگر ہائی وے سے سفر کر کے آفس آیا ہوں. میں نے راستے میں دیکھا کہ بہت لوگ خوشحال تھے, لوگ نعرے لگا رہے تھے, جذبہ ان کے اندر موجود تھا. لیکن وہ سری نگر ہائی وے آپ نے دیکھا ہوگا, آپ نے بھی اسلام آباد کے اندر ہم نے کشمیر ہائی وے کا نام چینج کر دیا. تو دوسری طرف ہم نے دیکھا کہ پولیٹیکل میپ کے اندر بھی مقبوضہ کشمیر کو پاکستان کے ساتھ شامل کر دیا گیا اور چائنا اور چائنیز فوجی جو ہیں وہ لداخ میں گھس گئے. تو کچھ آگے, میں نے پہلے بھی آپ سے پوچھا تھا کہ کچھ اس سے آگے کی ضرورت ہے ہمیں. دیکھیے چائنا جو ہے جب 5 اگست پر صرف جموں اور کشمیر جو ہے اس کا مسئلہ جو ہے نہیں بدلا تھا, لداخ کو بھی جو ہے ہندوستان نے چھیڑا تھا اور ان کی آپس کی نیپال کے ساتھ بھی جو ہے وہ جو سارا بارڈر ہے اس پر ہندوستان جو ہے اپنی کچھ نہ کچھ ڈیولپمنٹ کر رہا تھا اور یہ ممالک جو ہیں وہ تنگ ہو رہے تھے. چائنا نے ایک بہت اسٹرانگ سٹانس لیا ہے. چائنا نے یہ بھی کیا ہے کہ جتنی دفعہ بھی کشمیر ابھی پوسٹ 5 اگست جو ہے ڈسکس ہوا ہے UN سیکیورٹی کاؤنسل میں بیہائنڈ کلوز ڈورز, گو کہ اس کی کوئی ایز سچ کوئی رپورٹ یا کوئی اس طرح سے ان کی کوئی اوپینین جو ہے وہ سامنے نہیں آیا, لیکن بہرحال کشمیر کو ڈسکس کیا گیا ہے. تو وہ پاکستان کی ریکویسٹ پر چائنا نے وہ کروائی ہے کیونکہ پاکستان جو ہے وہ ان 5 ممالک میں شامل نہیں ہے جن کے پاس ویٹو کا جو ہے حق ہے. اور ابھی لیٹسٹ میں دیکھ رہی تھی کہ میرے خیال میں 1-2 دنوں میں دوبارہ سے جو ہے کشمیر کو ڈسکس کیا جائے گا. سو یہ اس طرح کی جو ایک موشن جو نظر آ رہی ہے وہ ایک خوش آئند بات ہے. اب اس پہ یہ دیکھنا ہے کہ پاکستان یہ جو ایک فورس بنتا جا رہا ہے, لوگوں کی توجہ بھی ہے, ممالک کی توجہ بھی ہے, UN ہو گیا, ایمنسٹی انٹرنیشنل بھی باہر آ رہا ہے, اس کو جو ہے پاکستان کیسے آگے لے کر چل رہا ہے. آپ کو لگتا ہے کہ ہم لوگ کسی حل کی طرف جا سکتے ہیں؟ سلیم ہارون صاحب, آپ وائس چیئرمین جموں کشمیر لبریشن فرنٹ کی, آپ نے بھی گفتگو سنی اور آج ہم یوم استحصال کشمیر منا رہے ہیں. 365 دن مکمل ہو گئے کرفیو کے. آج پاکستان کے اندر آپ نے بھی تقریبات میں شرکت کی, آپ نے بھی ریلیز کو دیکھا, بھرپور جوش و جذبہ نظر آیا پاکستان کی طرف سے. کمی کہاں پر ہے اور کیسے ہم لوگ, آپ کہاں پر دیکھتے ہیں کشمیر کی پوزیشن کو؟ دیکھیں, جہاں تک پاکستانی عوام کا تعلق ہے, دے آر ایبسلیوٹلی انوسینٹ. پاکستانی عوام, جی بالکل, مسئلہ کشمیر کے حوالے سے, کیونکہ ان کے جذبات, احساسات مقبوضہ کشمیر کے لوگوں کے ساتھ ہے. وہ آئے دن جو مقبوضہ کشمیر کے لوگوں پہ جو دیکھ رہے ہیں اپنی آنکھوں سے, ان کے جو یہ روڈوں پہ وہ جو جذباتوں کی اسی کی عکاسی کرتے ہیں. ان کے اندر ایک اتنے عرصے سے ایک مسئلہ ہے, یہ حل نہیں ہو رہا ہے. وہاں پر کشمیری لوگوں کو روز کا یہ حالات بن گئے ہیں کہ ظلم اس طرح سے ہو رہا ہے کہ اب ظلم کہنا الفاظ چھوٹا لگ رہا ہے. یہ سچویشن بن گئی ہے. اس سے پہلے کہ میری بہن کو آپ نے ایک شاہراہ سری نگر کا ذکر کیا. شاہراہ سری نگر, کشمیر ہائی وے سے میں ہوتا ہوا آفس آتا تھا, آج میں شاہراہ سری نگر سے آیا اور بڑا جوش و جذبہ تھا ادھر گرد, بڑا ماحول جو ہے نا خوشگوار تھا. مجھے یہ بتائیں, اگر نام چینج کرنے سے
हम मसला कश्मीर की तरफ आगे बढ़ रहे हैं या पेंसिल से लकीरें खींचने से कोई चीज़ हमारी होती है, तो ये चीज़ें हम क्यों ना फिर 20 साल पहले करते। अगर आप मैसेज तो दिया जा सकता है ना कि हम लोग ऐसा कर देंगे, ऐसा कर रहे हैं और ऐसा हो सकता है, ऐसा करेंगे। देखिए, इन चीज़ों से कश्मीरी अवाम जो है, जो आज आज़ाद कश्मीर में जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा कि लीडरशिप आज हमें, मुझे लग रही कि नाराज़ सी, कुछ मायूसी है, उनकी मायूसी जायज़ है। वो इस वजह से है, प्रैक्टिकेबल क्या है, हम कर क्या रहे हैं कश्मीरियों के लिए। देखिए, तकरीरों से हम क्या कर सकते हैं, मैं इसके ऊपर आपसे आऊँगा, आपसे बात को यहीं से कंटिन्यू करूँगा। सरदार मोहम्मद याकूब खान साहब, साबिक सदर आज़ाद कश्मीर के हमारे टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। सरदार मोहम्मद याकूब खान साहब, आपको वेलकम कहेंगे सर प्रोग्राम पब्लिक फोरम में। बहुत शुक्रिया खान साहब आपका और कैटू की पूरी टीम का। सर, आज योम इस्तिसाल कश्मीर मनाया जा रहा है। 365 दिन मुकम्मल हो गए कर्फ्यू को, और भारतीय रियासती दहशतगर्दी जो है वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, थमने का नाम नहीं ले रही। आज भी LOC के ऊपर फायरिंग की गई, लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर रोज़ाना के जो है ना वाक़यात होते हैं। तो अब हम लोग क्या कर सकते हैं? आज भरपूर तरीके से पाकिस्तानियों ने कश्मीरियों के साथ एक दफ़ा फिर इज़हार यकजहती किया, आगे हम लोग क्या करें? मैं रियासत जम्मू कश्मीर के लोगों की तरफ से, बेस कैंप की तरफ से जनाब वज़ीर-ए-आज़म हुकूमत पाकिस्तान का, चाहे प्रेसिडेंट साहब हो, प्राइम मिनिस्टर, वज़ीर ख़ारजा साहब का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, और पाकिस्तान के अवाम का बतौर ख़ास कि आज के दिन मुनासिब से जो पूरे पाकिस्तान में और कश्मीर में जिस तरह बात हुई कश्मीर के हवाले से, तो मैं समझता हूँ कि ये चूँकि हम शुरू से कहते रहे कि पाकिस्तान हमारा वकील है और हमारा साथ देने वाला मुल्क है, तो कोई शक की बात नहीं है। बट मेरा ख्याल यही है कि हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुके हैं। अब ये पाकिस्तान की मज़ीद जिम्मेदारियाँ बढ़ रही हैं, ये इस पर तवज्जो देने की ज़रूरत है। पाकिस्तान के हालात आप क्या समझते हैं कि ऐसे हैं कि पाकिस्तान इससे बढ़ के कुछ कर सके, या पाकिस्तान इस पोजीशन में है? देखिए जनाब कासिम खान साहब, ये कोई नई बात नहीं है पाकिस्तान के लिए या कश्मीरियों के लिए कि ऐसे हालात, ये हालात शुरू से लेके आते रहे, चूँकि पाकिस्तान एक न्यूक्लियर पावर है। डिपेंड करता है विजन की और सोच की और उस बात की कि क्या वजह है कि हिंदुस्तान इतना तूफान बदतमीजी पर उतर आया। या हमारा केस तो आज का तो नहीं है, ये 1832, 1931, 1947 ये अभी हमें मिली, तो क्या वजह है कि हिंदुस्तान इतना तूफान तरीके से चढ़ दौड़ा है। ये तो मुझे और आपको और पूरे पाकिस्तान के हुक्मरानों को भी सोचना चाहिए। भारत के साथ बाकी दुनिया, बाकी ममालिक अपने ताल्लुकात क्यों ख़राब करेंगे पाकिस्तान और कश्मीर के इशू पर? आपको लगता नहीं कि इतनी बड़ी मैशत, इतना बड़ा मुल्क जो है, बाकी लोग सिर्फ अपना टाइम पास कर रहे हैं? देखें, बात ये सवाल माशियत का नहीं होता, ये इंसानियत का जो कत्ल गारत है अक़वाम आलम है, और ये माशियत की बातें कर करके अल्लाह पाक ने इनको ऐसा सबक दिखाया कि कोरोना की के बड़ी बड़ी सुपर पावर जो है वो घुटने टेक गई। तो इनको समझने की जरूरत है कि इंसानियत का कत्ल हो रहा है, और वहाँ पर चाहे वो कोई भी हो, ये अक़वाम आलम को और पर्टिकुलर UN को बात करनी चाहिए। ये जिम्मेदारी बनती है पूरी दुनिया की, और पाकिस्तान आपकी इत्तला के लिए स्ट्रॉन्ग विकेट पे है। ये जो आपके नेबर कंट्रीज सारे सार्क हुआ, जॉर्ज है, हिंदुस्तान अपनी सांस खो रहा है और पाकिस्तान बैनुल-अक़वामी दुनिया में अपनी सांस बहाल कर रहा है। मगर अफसोस ये है कि ये वक्त है, इसमें मजीद फारतकारी करनी चाहिए। ये जो 35 है, ये जो कुछ शुरू है, ये क्यों इतना बड़ा इमरजेंसी शुरू हुआ 2 साल के अंदर, पहले क्यों नहीं हुआ था ये बात? ये जरा पाकिस्तान को भी सोचना चाहिए और कश्मीरी मजबूरन सोच रही है ये बात। तो आज हमने सुना भी, जिस तरह से आपने भी सुना होगा कि आज प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि मुझे कानून साज असम्बली के अंदर प्राइम मिनिस्टर AJK और बाकी मेंबरान असम्बली की गुफ्तगू से मायूसी नज़र आ रही है। उनको लगता है मायूस हो गए हैं, उनको कोई मायूसी का शिकार हैं वो। एक तरफ हमारे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब पूरी दुनिया के अंदर जाके कश्मीर कॉज के ऊपर बात करते हैं, हमारा फॉरेन ऑफिस, हमारे बाकी जो जिम्मेदार लोग हैं, इदारे हैं, वो कश्मीर कॉज के लिए काम कर रहे हैं, हम लोग रैलियाँ भी निकालते हैं, हम लोग इज़हार यकजहती भी करते हैं। आपको क्या लगता है कि ऐसी मायूसी की बातें करना प्राइम मिनिस्टर की तरफ से, इमरान खान साहब की तरफ से, कश्मीर लीडरशिप को देख के क्यों उन्होंने ये बात की होगी? क्या इसकी वजह क्या होगी? देखिए, बात यह है कि ये जो प्राइम साहब ने बात की है या प्राइम मिनिस्टर AJK ने जो बात की है, नेचुरली सच्ची बात यह है कि हमें देखे ना, आज सवाल आज का नहीं है,
مگر کیا وجہ ہے کہ جو اس وقت جو طوفان مچا ہوا ہے اور وہ اس طرح کا طوفان کبھی ہوا نہیں تھا. کشمیری تو شروع سے لے کر کے مینٹلی فزیکلی تیار تھے اپنے خطے کی آزادی کے لیے, اور انشاءاللہ ہم آج بھی تیار ہیں. بوڑھا بچہ جوان مرد عورت ہم تو بالکل 100% بالکل تیار ہیں, اور ہم اپنی حریت کانفرنس کو یہ یقین دلانا چاہتے ہیں مقبوضہ کشمیر کے بھائیوں کو, ہم تو پاکستان نیچرلی ہمیں اعتماد ہے, یقین ہے, مسلح افواج پاکستان پر اعتماد ہے. مگر یہ بات جو ایک عجیب سی لگتی ہے کہ پاکستان, دیکھیں بات پاکستان اتنا کمزور ملک نہیں ہے, یہ صرف سوچ کی بات ہے کہ آپ کی سوچ اسٹرانگ ہونی چاہیے, ایمان مضبوط ہونا چاہیے. تو اللہ کے کرم سے اس سے پہلے ہمیشہ پاکستان جیتتا ہی رہا. تو کیا وجہ ہے کہ یہ اس وقت کو ہم کوئی معاشرت کی باتیں کر رہے ہیں, کوئی فنانس کی باتیں کر رہے ہیں, ان باتوں سے یہ مسئلے حل نہیں ہوتے بھائی. اس کے لیے پاکستان کا تو پورا شہر ہے کشمیر, تو اگر اس پر یہ ہو کچھ ہو رہا تو یہ سوچنے کی بات ہے سب کو. سردار محمد یعقوب خان صاحب, آپ کے پاس کوئی حل آپ کو لگتا ہے کہ اگلے سال 2 سال 4 سال 5 سال 10 سال بعد مقبوضہ کشمیر آزاد ہوگا؟ سر ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں, میرے ساتھ اس وقت 200-400 آدمی بیٹھے ہوئے ہیں الحمدللہ سب کے سامنے. آپ ریاست کے جموں کو فری ہینڈ دے دیں, ہم آپ کو یہ کشمیر لے کے دکھائیں گے. اس وقت بھی ہم نے 47 میں اپنی مدد آپ لیے تھے, اس وقت بھی کوئی ہم نے کسی سے نہیں بھیک مانگی تھی. ہم تو ان کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ یہ ہماری نو ڈاؤٹ مدد تو کرتے ہیں, مگر یہ مدد ہمیں پریکٹیکلی وی آر ریڈی, ہم تو بالکل 24 گھنٹے تیار ہیں, اور آپ دیکھیں کہ ہم ان کا ہندوستان کا کیا کر رہے ہیں. مطلب آپ کو یہ لگتا ہے کہ حکومت پاکستان کی مدد کی آپ کو ضرورت ہی نہیں ہے؟ نہیں, ضرورت اپنی جگہ پر ہے. پہلے کوئی دنیا پاکستان کا ہمارا وکیل سفارتکاری ہونی چاہیے, مگر ہم کب تک ان کو اس طرح کے حالات میں دیکھتے رہیں گے؟ ایک وقت آئے گا. دیکھیں جی, کسی لیڈر کے پاس کسی ہمارے کشمیر جو آپ کو باتیں کر کے یہ لوگ مطمئن کرتے ہیں, یہ مخلوق خدا کسی کے ہاتھ میں نہیں ہے, یہ آزاد ہے, اور جس وقت یہ تیار ہو گئے تو یہ میں رکیں گے پھر کوئی نہیں. تو یہ اس وقت یہ وقت ہے کہ یہ موقع ہے. یہ ہندوستان اس وقت بہت کمزور ہو رہا ہے. نیپال اس کا دشمن, آپ کے سامنے سری لنکا اس کا دشمن, مالدیپ اس کا دشمن, بنگلہ دیش اس کا دشمن, یہ افغانستان آپ کے سامنے ہے, پاکستان. تو نیبر کنٹریز ہمارے جو پڑوسی تھے ساری عمر, یہ آج تک اتنا ساتھ انہوں نے کبھی پاکستان کے بارے میں نہیں سوچا تھا. جو اس وقت ہندوستان کے اس حالات کی وجہ سے وہاں کوئی محفوظ نہیں ہے, مقبوضہ کشمیر کو چھوڑے ہندوستان کے اندر انڈیا میں کوئی محفوظ نہیں ہے, تو نیچرلی جو ہندوستان کمزور ہو رہا ہے بھائی. پوری دنیا کو کیا یہ بات نہیں سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ وقت ہے, ہمیں یہ کوئی کسی شکوہ شکایت نہیں ہے, کوئی بلیم نہیں ہے پاکستان کے لیے. ہمیں تو احساس بھی ہے, محسوس بھی کرتے ہیں. بٹ یہ بات اگر کوئی سوچے یا سمجھے کہ ہندوستان وہ یہ ساری کہانیاں کر کے باہر سے لوگوں کو لا کے آباد کر کے وہ یہ سوچے کہ ہم جو ہے نا کشمیر میں سارا کچھ کر ڈالیں گے, یہ خواب خیالی ہے. ہم تو یہی کہیں گے اقوام عالم کو کہ خدا را دوبارہ ہمیں ہتھیار اٹھانے پر مجبور مت کرو, یہ ہم سارے عام کہنے چاہتے ہیں. اور جب ہم نے دوبارہ ہتھیار اٹھائے تو پھر ہم کسی سے نہیں پوچھیں گے, نہ کسی سے اجازت مانگیں گے. سردار محمد یعقوب خان صاحب, سابق صدر آزاد کشمیر, آپ کا بہت شکریہ, آپ نے وقت دیا. سلیم ہارون صاحب, آپ وائس چیئرمین جموں کشمیر لبریشن فرنٹ کی, آپ نے گفتگو سنی. آپ بھی بات کر رہے تھے کہ اب نعروں سے آگے کی بات ہے. ہم نے چائنا کی مثالیں ہمیں دی جاتی ہیں, چائنا کی بات ہمارے سامنے آتی ہے کہ چائنیز فوجی جو ہیں کس طرح لداخ میں گھس کے اور کس طرح انہوں نے وہاں پر بھارتی فوجیوں کے ساتھ جو سلوک کیا وہ ساری دنیا نے دیکھا. تو پاکستان کے پاس کیا آپشنز ہیں؟ پاکستان سفارتکاری کے تحت ہم نے دیکھا کہ پرائم منسٹر بھی, ہمارے فارن منسٹر بھی, سب لوگ کوششیں کر رہے ہیں. اس کے بعد ہمارے پاس اور کیا آپشنز ہیں؟ دیکھیں, یہ جو مسئلہ کشمیر ہے یہ بہت آسان مسئلہ تھا, لیکن اس کو پیچیدہ بنایا گیا ہے. وہ ایسے سب سے پہلے یہ مسئلہ کشمیریوں کا ہے, کیونکہ کشمیری جو ہے, کشمیری مر رہا ہے, کشمیری کٹ رہا ہے, کشمیری ہر طرح کی قربانی دے رہا ہے. اور کشمیری پوری قوم جتنے ان کو قربانیاں دینی چاہیے تھی ایک آزادی حاصل کرنے کے لیے ایک قوم کو, بلکہ اس سے کہیں زیادہ وہ قربانی دے چکے ہیں اور دے رہے ہیں. وہ دریغ نہیں کر رہے ہیں اس چیز سے. مگر مسئلہ کیا ہے, اگر کوئی بیمار ٹھیک نہیں ہو رہا ہے, وہ بار بار اسی ڈاکٹر کے پاس جا رہا ہے, وہی میڈیسن کھا رہا ہے, تو وہ ٹھیک نہیں ہو رہا ہے. وہ اس کی بیوقوفی ہے اگر وہ ڈاکٹر چینج نہیں کرے گا یا میڈیسن چینج نہیں کرے گا. اسی طرح سے حال تو اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق ہی ہونا چاہیے. اس میں مختلف آپشنز ہے. یہ ضروری نہیں کہ کشمیر پاکستان کا حصہ ہی بنے. کشمیریوں کو یہ حق ہے
क्योंकि वहाँ पर अक़वाम मुत्तहिदा में सिर्फ मुख्तसर करारदादें नहीं है, वहाँ पर ये करारदाद भी है कि कश्मीरी अपनी मर्ज़ी से जो भी कोई फ़ैसला करेगा वो हमको काबिल कबूल होगा। वो हिंदुस्तान के साथ भी रह सकता है, वो पाकिस्तान के साथ भी रह सकता है, और वो इंडिपेंडेंट भी रह सकता है। इसमें एक चीज़ है, पाकिस्तान में बहुत सारे हमदर्द जो हमारे हैं उनको बहुत सारी कुछ गलत फहमियाँ हैं इस हवाले से। कश्मीरी जो है, कश्मीरी को ये मौका दे दो आप दुनिया में जाने के लिए। कैसे मौका दे दें? मुझे कश्मीरी आप वज़ाहत करें, मौका कैसे जैसे कि सरदार याकूब साहब भी फरमा रहे थे कि आप कश्मीरी पे एतमाद करें, हमें बाहर खुद निकलने दे, हम मसला कश्मीर दुनिया के सामने उजागर करेंगे खुद। इसमें एक चीज़ है, मैं बताऊंगा, तो हमें यहाँ पर आज तक क्या करती रही? वहाँ के प्रेसिडेंट्स, प्राइम मिनिस्टर्स, वहाँ के जो जिम्मेदार लोग तो पूरी दुनिया घूमते हैं, जाते हैं, कन्विंस करते हैं लोग। देखिए कश्मीरी को ये कहा जा रहा है, जो दुनिया हमें बता रही कि मतलब दुनिया जो सुन रही है, दुनिया को जो गलत फहमी है, उनको इस मसले को दो मुल्कों के दरमियान एक ज़मीन के टुकड़े पे मसला है, बॉर्डर डिस्प्यूट है, दुनिया को ये पता है। लेकिन दुनिया को हम कश्मीरी ये बताना चाहता है ये दो मुल्कों के दरमियान एक कोई ज़मीन के टुकड़े पे कोई तनाज़ा नहीं है, ये एक पूरी कौम के ज़िंदगी और मौत का मसला है। कश्मीरी जब खुद निकलेगा, दुनिया को बावर करेगा कि ये मसला मेरा है, मैं कुर्बान हो रहा हूँ, और इंटरनेशनल कम्युनिटी ने, अक़वाम मुत्तहिदा ने, हिंदुस्तान ने, पाकिस्तान ने वादा किया है कश्मीरी से कि आपको कश्मीर के कश्मीरियों को कह रहे हैं? जी बिल्कुल, मैं सबको कह रहा हूँ, पाकिस्तान इस मसले कश्मीर का अहम फरीक है। और मैं यहाँ पर ये कहना चाहूँगा कि कश्मीरी को आप ये ना कहें या आपने हमारे साथ आना है या आपने हिंदुस्तान के साथ रहना है, ये सही बात नहीं है। कश्मीरी को आप वो फ्री हैंड दे दे जिसका वादा किया गया है, और कश्मीरी अपने सियासी मुस्तकबिल का फ़ैसला खुद करेगा टेबल पे, और कश्मीरी को वो फ़ैसला कबूल किसी भी सूरत में नहीं होगा जिस पे कश्मीरी खुद नहीं होगा, और कश्मीरी अपनी मौक़िफ़ की तर्जुमानी उस टेबल पे खुद करेगा। हिंदुस्तान ने ये जो आर्टिकल 370 उसने ख़त्म किया पिछले साल 5 अगस्त को, हिंदुस्तान ने ये तय किया था कि अगर मुझे 40 से 50 हज़ार लोग भी कश्मीरी मारने पड़े तो मैं उनको बिल्कुल करूँगा। मगर उस वक्त कश्मीरियों ने अक्लमंदी का फ़ैसला किया, उन्होंने बिल्कुल सब्र का दामन नहीं छोड़ा, वो अपने घरों में बैठे, और हिंदुस्तान बाहर खुद थक गया, क्योंकि कर्फ्यू 6 महीने, 7 महीने, 8 महीने कंटिन्यू, और अभी भी कंटिन्यू वहाँ पर कर्फ्यू मौजूद है। मगर कश्मीरी जो है, कश्मीरी ने कर्फ्यू लगाया गया उस वक्त ये इतलात आ रही थी कि इस कर्फ्यू को कम अज़ कम ये 2 साल तक लेके जाएंगे, कम अज़ कम 2 साल तक वो कर्फ्यू को लेके जाएंगे, क्योंकि जो उनका प्लान या जो उनकी स्ट्रेटजी उन्होंने बनाई थी उसके मुताबिक उनको इतना अरसा चाहिए कि वहाँ पर वो आबादकारी कर सकें। हिंदुस्तान के ऊपर बहुत प्रेशर दुनिया की तरफ से आया, जब दुनिया ने देखा दुनिया में खाली हिंदुस्तान या मोदी पिघला क्यों नहीं इस प्रेशर पे? कोई स्टेटमेंट या कोई ऐसी चीज़, को क्लियर चीज़ सामने नहीं है। वो इस वजह से है क्योंकि हिंदुस्तान को हमने बहुत सारे मौके फराहम किए खुद ही। ये जो हिंदुस्तान वहाँ पर उसको फ्री हैंड मिला, ये हमारी गलत पॉलिसियों का नतीजा है। कभी हमने आउट ऑफ बॉक्स सोल्यूशन दे दिया, कभी हमने कुछ और दिया, कभी हमने 4 पॉइंट फार्मूला दे दिया। हिंदुस्तान को जो कंसेशन हमें टेबल पे देनी चाहिए थी वो हमने पहले ही उनको ऐसे ही दे दी। तो हिंदुस्तान इसी वजह से वो कश्मीर के अंदर मजबूत से मजबूत होता गया, उसका जो डर था, वो खौफ था, वो निकल गया। जो आर्टिकल 370 था उसके वहम गुमान में नहीं था ये कि हम ये उसको ख़त्म करें, लेकिन उन्होंने किया। अब मसला एक चीज़ है, यहाँ पर थोड़ी सी देखने की ज़रूरत है। जो फ़ौज हिंदुस्तान की बॉर्डरों पे थी, कैंपों में थी, अब आर्टिकल 370 के बाद वही फ़ौज अब हमारे घरों में आ गई। अब उनको वहाँ पर प्लाट्स दिए जा रहे हैं। 35A जो वहाँ पर था, स्टेट सब्जेक्ट्स का रोल जो था, उसको ख़त्म किया जा रहा है। और हिंदुस्तान से पता नहीं वो कौन से लोग हैं, उनको पता ही नहीं हम जा किधर रहे हैं, हम जा क्यों रहे हैं, और उनको लाया जा रहा है, उनको वहाँ पर बसाया जा रहा है आर्मी कैंपस के साथ, ताकि उनकी प्रोटेक्शन रहे, वो उनके निगहबानी में रहे। ये सूरत हाल हिंदुस्तान वहाँ पर क्रिएट कर रहा है। लेकिन मैं अपील कर रहा हूँ हुकूमत पाकिस्तान से, क्योंकि पाकिस्तान इस मसले कश्मीर का एक अहम फरीक है, और
پاکستان نے کیا کرے؟ ہمیشہ پاکستان پرائم منسٹر تو دنیا میں جا کے کشمیر کا چرچا کرتا ہے. میں نے پھر کہا کہ فارن منسٹر جو ذمہ دار بندہ جاتا ہے, جو ادارہ جاتا ہے, وہ کشمیر کا اس کو کبھی نہیں بھولا. دنیا میں پاکستان یہ بولے اور کشمیری کو ساتھ لے کے چلے, اور جو کشمیری چاہے گا, جو کشمیری فیصلہ کرے گا, وہی سب کو قبول ہونا چاہیے. فرزانہ یعقوب صاحبہ, دنیا آپ کو لگتا ہے کہ واقعی مسئلہ کشمیر کی طرف واقعی کوئی اس کا حل چاہتی ہے, کہ دنیا بھی صرف ٹائم ادھر ادھر کر رہی ہے کہ بس چلتا رہے معاملات, باقی ممالک بھی جو ہیں سنجیدہ نہیں ہے اس مسئلے میں؟ 2019 سے پہلے تک تو یوں ہی لگتا تھا کہ دنیا جو ہے وہ سیریس نہیں ہے. 1 سال گزر گیا, کرفیو نہیں ہٹا سکے. کرفیو, لیکن یہ ہے کہ دیکھیے تھوڑا سا ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ ایٹ لیسٹ اس پر جو بالکل ہی خاموشی تھی وہ کفل تو ٹوٹا. ٹھیک ہے, چاہے وہ UN ہو, چاہے وہ ممالک ہو, فرانس تک کے جو ہے پارلیمنٹ, فرانس تک کے پارلیمنٹ نے جو ہے اس نے بات کی. یہ امریکہ میں بات ہوئی. دیکھیں جو بھی اسٹریٹجیز رکھی گئی ہیں پہلے, اس کی وجہ سے ایک بالکل مطلب یعنی کہ سائیڈ لائن ہو گیا تھا کشمیر, اب وہ بالکل فرنٹ لائن پر آ گیا ہے. ہاں, پاکستان کو جو میں پہلے بھی کہہ رہی تھی کہ اب اس کا فائدہ کیسے اٹھانا ہے. اب یہ ایک لیگل ایشو بھی ہے, پولیٹیکل ایشو بھی ہے, ڈپلومیٹک ایشو بھی ہے, سارے فرنٹس پر جو ہے نکلنا پڑے گا. یعنی کہ ابھی تک جو ہے مختلف نوعیت کے کیسز جو ہیں ان پر محنت کر کے ان کو کہیں نہ کہیں پہنچانے کی بات نہیں ہو رہی. ہمیشہ سے کہہ دیا جاتا ہے کہ جی ICJ میں جو ہے انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں نہیں جایا جا سکتا, کیونکہ جب تک دونوں ممالک جو ہے اس پہ جو ہے وہ نہیں کہیں گے کہ جی یہ یہاں پر جو ہے یہ کیس چلایا جائے, تب تک یہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے. لیکن انٹرنیشنل کورٹ آف کرمنل ہے, اسی طرح سے اور بھی ممالک میں, جیسے مودی پر جو ہے کیس کیا گیا تھا امریکہ میں, اور اس کو جب تک کہ وہ پرائم منسٹر نہیں بنا اس کو ویزا نہیں ملتا تھا. تو اسی طرح سے جو جتنے بھی ظالم یہ جو فوج ہے ہندوستان کی, جس نے جو ظلم اور بربریت کی ہوئی ہے, ان کو نیم اور شیم کرے, ان کے خلاف اپنے ملکوں میں, مختلف ملکوں میں جو ہے کیس ہونے چاہیے. دیکھیے ہمارا ڈائسپورا سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہے, لیکن گائیڈ لائن تو دیجئے, پلان ہونا چاہیے کہ جس کو فالو کیا جائے. یہ نہیں ہو سکتا, اور ہمیشہ سے یہ ہوتا رہا کہ جس کا جو دل چاہے اس نے کیا ہے. ہمارے پرائم منسٹر امریکی صدر کے پاس گئے, وہاں پر بھی جا کے مسئلہ کشمیر کو اٹھایا, اور ٹرمپ نے کہا جی کہ میں ثالثی کے لیے تیار ہوں, لیکن بھارت اور نریندرا مودی نے تو سیریس نہیں لیا کسی چیز کو. کیونکہ وہ BJP اور بھارت جو ہے وہ کسی کو سیریس نہیں لیتے. انہوں نے تو صرف اپنا کام کرنا ہے, انہوں نے جو ہے بھارت میں اپنی حکومت رکھنی ہے, یہ ان کی دوسرا جو ہے. سلیم ہارون صاحب نے کہا کہ کشمیریوں کو مواقع دیے جائیں کہ وہ اپنا کیس جا کے خود لڑیں دنیا کے اندر. آزاد جموں کشمیر کے اندر ہم لوگ دیکھتے ہیں آزاد ریاست ہے, صدر ہیں, پرائم منسٹر ہیں, آپ کی اپنی کیبنٹ ہے, سارے معاملات ہیں, تو آپ لوگ باہر وزٹ کرتے ہیں, آپ لوگ جاتے ہیں دنیا کے اندر. تو کس جگہ پہ آپ کو لگتا ہے کہ آپ لوگوں نے اپنا کردار ادا نہیں کیا جو آپ کو کرنا چاہیے تھا, کہ آپ کو کس جگہ پر آپ کو آزادی حاصل نہیں تھی؟ دیکھیے جو ریپریزنٹیٹیوز آف کشمیر ہیں, چاہے وہ وزیر اعظم ہوں یا وہ صدر ہوں, وہ جاتے ہیں, پارلیمنٹیرینز بھی جاتے ہیں, اور ڈائسپورا کے ساتھ انگیجمنٹ ہوتی ہے, OIC ہو, یونائٹڈ نیشنز ہو, وہاں پر سائیڈ لائن پر بات کرتے ہیں, کیونکہ وی آر ناٹ اے ریکگنائزڈ کنٹری. مین آفس میں جو ہے, دیکھیں مین جگہوں پر تو بالکل ڈائریکٹلی پاکستان ہی بات کر رہا ہوتا ہے. یہاں پر یہ بات کی جا رہی ہے کہ ریپریزنٹیشن کو بہتر کریں, چاہے وہ پاکستانی پارلیمنٹیرینز ہوتے ہیں یا کشمیری. اور یہاں پر ہماری اپنی بھی ذمہ داری بنتی ہے, وہ ویل ورسڈ نہیں ہوتے, ان کو کشمیر کے مسئلے کے بارے میں کچھ خاص پتہ نہیں ہوتا. یہاں پر جو بھی کشمیر کمیٹی کا جو چیئرپرسن بنتا ہے اس کو قطعاً کچھ نہیں پتہ ہوتا کہ کہاں پر کیا بات کرنی ہے. اب جو ہے شہریار آفریدی صاحب ہیں, ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کیا کریں گے, ہمیں امید تو ہے کہ وہ کچھ بہتری کریں. PTI کی حکومت جو ہے وہ اس معاملے کو آگے لے کر چل رہی ہے, تو اب دیکھتے ہیں کہ یہ جو نئے ہیں چیئرمین, یہ کیا کرتے ہیں, یہ کس طرح سے کرتے ہیں, ورنہ تو ہمیشہ سے بالکل سمن بکمن ہوتی ہے یہ کمیٹی. تو ود ان پاکستان بھی جو ہے مطلب یعنی کہ یہ حالت ہے کہ کچھ علم ہی نہیں ہے. پڑھے لکھے لوگوں کو بیچیں, اور جو ہماری نوجوان نسل ہے اس کو ضرور آگے بڑھائیں. سلیم ہارون صاحب, چیئرمین کشمیر کمیٹی کوئی بھی کیوں نہ ہو, جو آزاد کشمیر کے اندر, آزاد ریاست کے اندر جو حکومت یا پرائم منسٹر یا پریزیڈنٹ ہوتے ہیں, وہ کیوں نہیں فورس کرتے, یا کیوں نہیں ان کے پاس آتے, یا اس مسئلے کو میڈیا کے ذریعے مختلف اور ذرائع ہیں وہ کیوں نہیں اٹھاتے؟ وہ خود بھی تو خاموش ہو جاتے ہیں, وہ تو صرف اپنی ٹائم پورا کر رہے ہوتے ہیں. وہ اپنی طرف سے کوشش کر رہے ہیں. کیا کوشش کرتے ہیں؟ میکسیمم کیا کرتے ہوں گے؟ کال کر لیتے ہوں گے, بات کر لیتے ہیں کہ سال میں ایک دفعہ ملاقات کر لیتے ہوں گے؟ میں یہی عرض کر رہا ہوں, وہ اپنی طرف سے کوشش کر رہے جو ان کے بس میں ہے. اس سے زیادہ تو وہ بڑھ نہیں سکتے ہیں. جہاں تک ان کی حد ہے وہ اس حد تک جاتے ہیں. لیکن ایک چیز ہے, ہندوستان دنیا کو یہ سیل کرنے میں کامیاب ہو گیا کہ اس نے اپنے جھوٹ کو سچ بنایا.
اور دنیا کے سامنے پیش کیا اس کو، اور وہ اس چیز کو سیل کرنے میں کامیاب ہو گیا، اور ہمارے سچ کو اس نے دنیا کے سامنے جھوٹ بنا کے پیش کیا اور وہ اس میں یہ کامیاب ہو گئی۔ اب ہم اپنا سچ لے کے بھی دنیا کے سامنے جا رہے ہیں، ہم وہاں پر کامیاب نہیں ہو رہے۔ یہ وجہ ہے جو ڈپلومیسی ہماری ہے مسئلہ کشمیر کے حوالے سے، اس میں ہم پوری طرح سے کامیاب نہیں ہوئے۔ اس کا رزلٹ آج یہی ہے۔ سلوشن بھی دیں نا، کوئی ہمیں سلوشن دیں کہ ہم لوگ کیا کریں، کیا گورنمنٹ آف پاکستان کو آپ ان سے کیا ڈیمانڈ کرتے ہیں، کیا چاہتے ہیں کہ کس طرف کس جگہ پہ ہمیں چلنا چاہیے تاکہ کوئی مسئلہ جو ہے حل ہو سکے؟ کشمیری کو آپ فری ہینڈ دے دنیا کے اندر، کہیں پر اس کی بات کریں نا، کس طرح سے فری ہینڈ کی بات کریں؟ کشمیری جو چاہے گا کشمیری کو باہر بھیج دیں آپ دنیا میں، جہاں کشمیری کی ضرورت ہے، جہاں جس فورم پہ جو کشمیری وہاں پر خود بات کرے گا۔ میں آپ کو ایک چیز بتاؤں گا، مقبوضہ کشمیر میں ایسی چیزیں ہندوستان ایسا ظلم کر رہا ہے جو ابھی بھی منظر عام پہ نہیں آتا ہے۔ ابھی میں آپ یہ پچھلے سال کی بات ہے، کیا آپ کو جو مقبوضہ کشمیر میں ہندوستان اس کرفیو کے اندر جو اس دوران کیا وہ منظر عام پہ سارا آ گیا؟ نہیں آ گیا، کیونکہ اس نے پرنٹ میڈیا پہ بھی بین کیا تھا، اس نے انٹرنیٹ وہاں پر بند کیا تھا، اس نے صحافی جو پھر بھی بہت کچھ رپورٹ ہوا اور دنیا کی آنکھیں کھولنے کے لیے، دنیا کو دکھانے کے لیے کافی کچھ تھا۔ دیکھیے اگر کوئی، میرا تو سوال ہی ہے کہ دنیا شاید اس مسئلے کو سنجیدہ نہیں لے رہی اور وہ بہت سی چیزوں میں اور پھنسی ہوئی ہے، ان کے اندر انٹرسٹ کوئی نہیں۔ مسئلہ ایک چیز ہے نا، ہم نے خود کنفیوژن کریٹ کیا ہے۔ مسئلہ یہ صرف مقبوضہ کشمیر کا نہیں ہے، یہ ریاست جموں کشمیر کا مسئلہ ہے۔ اس میں گلگت ہے، اس میں لداخ ہے، جموں ویلی ہے، وادی ہے، آزاد کشمیر ہے۔ یہ مکمل ریاست جو ہے اس کو ایک نظر سے دیکھا جائے، کیونکہ جب اس وقت ہندوستانی فوج مقبوضہ کشمیر میں آئی، جو مہاراجہ نے ایگریمنٹ کیا تھا ہندوستان کے ساتھ، وہ ایگریمنٹ جو آرٹیکل 370 کے حوالے سے جو ہندوستانی فوج مقبوضہ کشمیر کے اندر داخل ہوئی، وہ صرف مقبوضہ کشمیر کے لیے نہیں تھا، وہ پوری ریاست جموں کشمیر کے لیے تھا۔ اس میں گلگت بلتستان، آزاد کشمیر، ساری یہ ریجن جو ہیں سارے یہ آتے ہیں۔ اس پوری ریاست جموں کشمیر کے نمائندوں کو بیٹھنا پڑے گا، آر پار کی لیڈرشپ کو بیٹھنا پڑے گا۔ گیلانی صاحب، میروائز صاحب، یاسر ملک صاحب کو جو آزاد کشمیر کی حکومت ہے ان کے ساتھ بیٹھنا پڑے گا، جو گلگت کی حکومت ہے، جو وہاں کے لیڈر ہے، ان کو بیٹھنا پڑے گا، اور بیٹھ کے پھر اس مسئلے کا حل نکل سکتا ہے۔ ورنہ اگر ہم آپ یہ کہیں گے کہ یہ صرف اس مقبوضہ کشمیر کا مسئلہ ہے تو دنیا آپ کی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہ پوری ریاست جموں کشمیر کا مسئلہ ہے، اور جب تک یہ نہیں کیا جائے گا تب تک ہندوستان اسی طرح سے روز بروز مقبوضہ کشمیر کے اندر مضبوط سے مضبوط ہو جائے گا، اور کشمیریوں کی لاشیں روز گریں گی اور حاصل کچھ نہیں ہوگا۔ مقبوضہ کشمیر کے اندر بھارت کی پوزیشن مضبوط ہوئی کہ کمزور ہوئی اس اقدام کے بعد؟ دنیا کے سامنے اس کی ریپوٹیشن خراب ہو گئی ہے ان اقداموں کی وجہ سے، لیکن ہندوستان تو ادھر ہی ہے۔ ہندوستان تو وہی کر رہا ہے جو کل کر رہا تھا، وہی آج کر رہا ہے، اور وہ آنے والے کل میں بھی اسی طرح سے کرے گا۔ پرائم منسٹر عمران خان کہتے ہیں کہ یہ نریندرا مودی کی سب سے بڑی غلطی تھی کہ جو اس نے کانسٹیٹیوشنل چینجز کی، یہ سب سے بڑی غلطی تھی۔ اس کے بعد کرفیو لگا دیا، کشمیریوں کو نظر بند کر دیا، اور وہاں پر ریاستی دہشت گردی بڑھا دی گئی، تو اس کا جو نتیجہ ہے وہ آزادی ہے۔ تو وہ کس کانٹیکسٹ میں یہ بات کر رہے ہیں؟ آپ کو کیا لگتا ہے کہ ان کی سوچ کیا ہے، وہ کیا دیکھ رہے ہیں؟ مجھے لگتا ہے کہ اس سوال کا جواب خان صاحب خود دے سکتے ہیں، مگر جہاں تک آپ بحیثیت کشمیری میں آپ سے جاننا چاہ رہا ہوں کہ آپ ان کا دماغ، جس طرح سے آج انہوں نے کشمیری لیڈرشپ کے آزاد کشمیر کے اندر انہوں نے دماغ پڑھ لی، ان کی باتیں سن کے کہ یہ کیا سوچ رہے ہیں، مایوس تو نہیں ہوگے؟ تو آپ لوگ بھی مانتے ہوں گے جو لیڈرشپ آزاد کشمیر میں کھلے ماحول میں ہیں، جن کے اوپر یہ ظلم نہیں ہو رہا، یہ ظلم اور یہ سختی نہیں ہے، جب وہ مایوس نظر آئیں گے تو مقبوضہ کشمیر میں آپ علی شاہ گیلانی صاحب اور یاسر ملک صاحب، شبیر شاہ صاحب اور میروائز عمر صاحب کے اوپر کیا ایکسپیکٹ کریں گے؟ لیکن وہ مایوس نظر نہیں آئے ہمیں کبھی بھی۔ یہ آپ ادھر کہتے ہیں آپ کھلے ماحول میں ہیں، وہ جو بندوقوں کے سائے میں ہیں، جو ظلم اور بربریت کے اندر پس رہا ہے، جو نوجوان سڑکوں پہ کتنی ہیوملیشن سڑکوں پہ ہو رہی، کس طرح سے خون بہایا جا رہا ہے وہاں پر سڑکوں پہ، تو یہ ان سے پوچھیں کہ وہاں پر آپ مایوس ہیں یا نہیں ہیں۔ سلیم ہارون صاحب یہیں سے بات کریں گے، پروگرام وقت ہو جب تک بریک لیں گے، واپس آئیں گے، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام پبلک فورم۔
जी नाज़रीन, ब्रेक के बाद एक दफ़ा फिर आपको कहेंगे खुश आमदीद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम पब्लिक फोरम और पब्लिक फोरम स्पेशल है। आज हम लोग बात कर रहे हैं योम इस्तेसाल कश्मीर के हवाले से। 365 दिन मुकम्मल हो गए और मकबूजा कश्मीर के अंदर कर्फ्यू नाफिज है और प्राइम मिनिस्टर हमारे कहते हैं कि कश्मीरियों की जदोजहद के नतीजे में कश्मीर आज़ाद होगा। इमरान खान साहब कह रहे हैं और सैयद अली गिलानी साहब को निशान पाकिस्तान से भी नवाजेंगे। क्या कहेंगे? बड़ी खुशी की बात है, लेकिन निशान पाकिस्तान नवाजने से उनको खुशी होगी, अच्छी बात है, लेकिन फिजिकल कंडीशन मैं समझता हूँ कि ऐसी नहीं है ना। वो कहते हैं कि सुन सकते हैं ना बोल सकते हैं, अब तो बहुत एजेड हो गए हैं। नहीं, गिलानी साहब, जहाँ तक गिलानी साहब का ताल्लुक़ है, गिलानी साहब ने पूरी ज़िंदगी इस तहरीक की नज़र की है, बिल्कुल ऐसे, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि वो सुन नहीं रहे हैं या समझ नहीं रहे हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन उनके लिए सबसे बड़ा एज़ाज़ ये होता कि अगर उसके जीते जी कश्मीरी कौम को आज़ादी मिलती, वो उनके लिए सबसे बड़ा एज़ाज़ होता। बहुत बड़ी जदोजहद है उनकी, इतना अरसा हो गया और बड़ी कोशिश की। यासीन मलिक साहब भी जेल में सख्तियाँ बर्दाश्त कर रहे हैं। कुर्बानी सिर्फ या जदोजहद सिर्फ गिलानी साहब की नहीं है, यासीन मलिक की नहीं है, पूरी कश्मीरी कौम की कुर्बानी है। सिर्फ कुर्बानी जान की कुर्बानी नहीं है, माल की कुर्बानी है, इज़्ज़त की कुर्बानी है, वक्त की कुर्बानी है। ऐसा कोई अल्फाज ही नहीं है कुर्बानी का जो कश्मीरी ने न दिया हो। फजाना यकूब साहिबा, 4 महीने हमने देखा कि कोरोना वायरस की वजह से कर्फ्यू लगा या लॉकडाउन हुआ। वो भी लॉकडाउन मुकम्मल लॉकडाउन नहीं था, आपको ज़रूरत के लिए जो चीज़ें चाहिए थी वो आपको लेने की इजाज़त थी। कश्मीरी 1 साल से बंद है, 1 साल हो गया मकबूजा कश्मीर के अंदर बाकायदा तौर पर कर्फ्यू है। तो कैसे ज़िंदगी बसर कर रहे होंगे? आपका वहाँ पर लोगों से रब्ता होता है या आपके वालिद साहब का? क्या कहते हैं लोग? एक तो ये है कि सारी दुनिया को जो है अब मज़ा आ गया है कि लॉकडाउन जिसको वो सीरियस नहीं लेते, वो कितनी तकलीफदेह चीज़ है। यहाँ पर तो फिर भी आसान चीज़ें खरीद सकते थे। कश्मीरियों का ये कि जी ये पहली दफ़ा तो कर्फ्यू नहीं लगा ना, वो लगता रहता, तो इसलिए हमें आदत हो गई कि घर पे स्टॉक्स होते हैं। किसी भी कश्मीरी के घर पर आप चले जाएं तो ऐसा नहीं है कि उसके पास स्टॉक नहीं पड़ा हुआ होगा, क्योंकि हिंदुस्तान का जब दिल चाहता है वो कर्फ्यू लगा देता है। तो ये सारा अरसा जो है वो ऐसा गुजारा गया है कि मिल बांट कर ख़ुद भी कम खाया और अगर किसी के पास नहीं था तो उसको भी दिया है। कश्मीरी कौम जो है वो सर्वाइव इसलिए कर रही है अभी तक कि हम एक दूसरे का ख्याल रखते हैं। हमने अपने हमसाए या हमारी जो कौम है, हम एक दूसरे को मुश्किल के वक्त में अकेला नहीं छोड़ते। और जब इतनी तकलीफ़ और तंगदस्ती हो तो उसमें हम लोग अफोर्ड भी नहीं कर सकते कि हमारा एक बंदा भी जो है वो उसको हम बिल्कुल अकेला छोड़ दें। तो इस तरह से किसी न किसी तरह से ये बड़ा मुश्किल वक्त था, कुछ भी जो है वो खुला हुआ नहीं था और यही जो थोड़ा बहुत जो मुमकिन था वो मिल बांट के जो है जब वहाँ पर रब्ता होता है आपके अजीज़ो क़ारिब से, बाकी लोगों से अगर रब्ता होता है तो क्या सवाल उठाते हैं कि क्या हो रहा है उस तरफ? देखिए, सच्ची बात यह है कि हमारे कश्मीरी वाकई जो है ना पाकिस्तान की तरफ देख रहे हैं, वो थक गए हैं। वो पूछते हैं कि कब आएंगे, ऐसा कब होगा कि हम इस मुसीबत से, इस अजाब से निकलेंगे। इतने बड़े इक़दामात उठाए जा चुके हैं, उनकी नज़रें जो हैं वो पाकिस्तान की तरफ हैं, वो आज़ाद जम्मू कश्मीर की तरफ है। ये जो बात बार बार दोहराई जाती है कि जी कश्मीरियों को फ्री हैंड दीजिए, पाकिस्तान जो है वो कतन जंग ना करे, हम नहीं कहते, लेकिन हमें तो ना रोके ना। कश्मीर ये भी हमारा कश्मीर है, वो भी हमारा कश्मीर है। आधे हम यहाँ पर हैं, आधे हम वहाँ पर हैं। हिंदुस्तान हमें रोकता है, हम पर जुल्म करता है, वो एक अलग बात है। आप क्यों हमें रोकते हैं? आप हमें ना रोकें, आप हमें जाने दें। कैसे जाने? हमें नहीं इजाज़त है LOC क्रॉस करने की। क्यों नहीं इजाज़त है? आप जो है कश्मीर जो है मसला कश्मीर का सबसे अहम फरीक है। वी हैव द राइट टू प्रोटेक्ट आवर लैंड, वी हैव द राइट टू प्रोटेक्ट आवर लाइफ। ठीक है, अगर मेरी फैमिली को में से किसी को तकलीफ़ पहुंचा रहा है तो मुझे इजाज़त दीजिए, मेरा हक बनता है। सारी दुनिया, यूनाइटेड नेशंस मेरा ये हक मानती है कि अगर मुझ पर जो है कोई अटैक करता है तो मैं रिस्पॉन्ड करूं। हमें वो राइट भी नहीं देते हैं। अभी जो है जो साबिक सदर जो कह रहे थे कि आप कब तक जो है सबको बंद करके बैठेंगे। हाँ, कश्मीरी आपसे ये नहीं कहते कि आप अपनी तोपें निकालें, आप हमें इजाज़त, आप हमें आज़ादी दीजिए। आप हमें जो है हम जो कश्मीरी हैं, एक जो बहुत अहम बात की हारून साहब ने कि हम जो आर और पार के कश्मीरी हैं, वी मस्ट मीट, वी हैव टू सिट टुगेदर
اگر ایک فریق جو ہے اس میں 3 فریق ہے نا، ہندوستان، پاکستان اور کشمیر، ہندوستان اگر رکاوٹ بن رہا ہے تو اس کو ریپلیکیٹ، تو اس طرف سے فائرنگ کریں گے، گولیاں چلیں گی، تو وہ کیسے جو کریں گے تو کیا وہ ابھی رکے ہوئے ہیں؟ کیا ہمارے لوگ نہیں مرتے؟ یہ تو ایسی بات ہو گئی کہ جیسے کچھ ہو ہی نہیں رہا۔ لائن آف کنٹرول کا کیا حال ہے؟ ہمارے کتنے لوگ مرتے ہیں؟ کیا وہ وہاں سے ہٹتے؟ کیا ہمارے کشمیری آر اور پار وہاں سے ہٹے؟ ان کو کس نے کیا کچھ نہیں کہا، پار تو بہت سارا پیسہ بھی پھینکتے ہیں، کیا وہ جو گاؤں کے لوگ ہیں وہ اپنی زمین چھوڑ کر ہٹے؟ ہم تو نہیں چھوڑتے اپنی زمین، ہم اپنے نہ لوگوں کو چھوڑتے نہ ہم اپنی زمین کو چھوڑتے ہیں، ہم وہیں پر پڑے پڑے مر رہے ہیں، تو ہمیں ملنے دیں۔ آپ ایک طرف سے یہاں سے جو ہے تھوڑا سا ایز آف ایکسس دیں، آپ ہمیں آگے بڑھنے دیجئے۔ تو جب وکیل کیس لڑ رہا ہے اس کو پتہ ہے کہ میں نے کیسے اس کیس کو آگے لے کے جانا ہے، اس کو کیسے پرسو کرنا ہے، تو بہتر سمجھتا ہوگا نا۔ 72 سال ہو گئے ہیں، دیکھیں ہماری کتنی جنریشنز مرے ہیں، کتنے لوگ ہمارے مرے ہیں، یہ 4تھی جنریشن ہے آفٹر 1947، ورنہ تو یہ 100-200 سال پرانا معاملہ ہے۔ تو ہم نے کب تک مرتے رہنا ہے؟ جو کشمیر ہے اور اس میں رہنے والا جو کشمیری ہے، ہندوستان تو اپنی پوری جان لگا رہا ہے نا ہمیں مارنے کے لیے۔ ہماری ڈیموگرافک چینج وہ ابھی جس طرح سے لوگوں کو لا رہا ہے، تو اس سے پہلے کیا اس نے ہمیں مارا نہیں ہے؟ کیا ہمارے جو نمبر ہیں وہ کم نہیں کیے گئے؟ جینوسائیڈ ہماری ہو رہی ہے، قتل ہم ہو رہے ہیں، ہمارے جو بچے ہیں ان کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، ہمارے بچیوں کی جو ہیں وہ عصمتیں جو ہیں وہ بالکل جو ہے ظلم اور بربریت کا نشان بنی ہوئی ہیں، لیکن ہم انتظار کریں، کیا ہے، کر رہے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ 2-4 بیچارے ہمارے پڑھے لکھے وہاں پر نکلتے ہیں، ان کے پاس جو ہے کوئی نہ کوئی کہیں سے کوئی بندوق آ جاتی ہے تو فوراً سے 9 لاکھ فوج، کتنے مطلب ہمارے فریڈم فائٹرز وہ کہتے ہیں کتنے، بمشکل 1000 بھی نہیں ہے، 9 لاکھ فوج ان کو جو ہے شکار کر رہی ہے، اور ہم کچھ نہیں کر سکتے، ہم ان کی کوئی مدد نہیں کر سکتے، ہم صرف یہاں پر تقریر کریں گے۔ صاحب، یوم استحصال کشمیر 365 دن، اور آج جو کچھ آپ نے دیکھا، جو کچھ ہوا، آزاد حکومت اور حکومت پاکستان سے بڑھ کے آج کیا کرتی ہو یا کیا کر سکتی ہے؟ دیکھیے، جو انہوں نے آج کے دن کیا وہ یہاں کی حد تک تو ٹھیک ہے، لیکن انٹرنیشنلی حد تک میں پھر سے وہی بات دہراؤں گا کہ کشمیری پہ اعتماد کرنا ہے، کشمیری کو فری ہینڈ دینا ہے، اور کشمیری کو کہنا ہے کہ جس طرح سے آپ اس مسئلے کا حل نکال سکتے ہو خود، آپ بے شک نکالو، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ بھارت اگر نہیں مانتا، یہ بھارت کو کون منائے گا؟ بھارت تو مانتا نہیں ہے سرے سے، وہ تو مانتا ہی نہیں ہے، لیکن اس کو منوانا ہمارا کام ہے۔ ہم یہ قربانیاں، یہ جدوجہد، یہ ہم نے ابھی تک 6 لاکھ فوجیں ہم نے دوڑائی ہیں بارڈر پہ، کئی دفعہ ہم نے جنگوں کی تیاریاں کی ہیں، جنگیں لڑی بھی ہیں۔ نہیں، دیکھیے، بارڈر کھیلنے سے کچھ نہیں ہوتا ہے۔ چین نے ایکشن کیا اور ہندوستان کی ماں یاد دلائی ان کو، ان کا مطلب جب انہوں نے اپنی فوجی ایکشن کیا، انہوں نے بندوق استعمال نہیں کی، لیکن ایسے ہتھیار استعمال کیے تو ہندوستان نے وہ جگہ ہی چھوڑ دی۔ اسی طرح سے جنگ اس کا حل نہیں ہے۔ نہیں، ہم نہیں کہتے ہیں کہ جنگ کریں، ہم کسی بھی صورت میں یہ نہیں کہیں گے پاکستان کو آپ جنگ کریں، البتہ ہم صرف یہ کہیں گے کہ یہ مسئلہ کشمیریوں کا ہے، اور کشمیری اس مسئلے کو دنیا کے سامنے خود لے جانا پڑے گا، اور اس مسئلے کا حل نکالے گا کشمیری اپنے جو ضرورت کے مطابق جو اس کو بہتر لگے گا، اس کے مطابق جو دنیا میں وہ اپنے مسئلے کو جو اپنا بیان کرے گا، جس طرح سے لے جائے گا، اسی طریقے سے کوئی حل نکلے گا۔ کہتے ہیں کہ مقبوضہ کشمیر کے اندر، میرے دوست ہیں، رابطہ کرتے ہیں، بات چیت ہوتی ہے، کہتے ہیں مقبوضہ کشمیر کے اندر کشمیری کو مار تب پڑتی ہے جب وہ کہتا ہے کہ کشمیر بنے گا پاکستان۔ نہیں، یہ بالکل صحیح ہے کہ جب کشمیری آزادی ڈھونڈتا ہے، ضروری نہیں کہ وہ پاکستان بولے۔ میں آپ کو اس طرح سے آپ کو کہتے ہیں مار ہی تب پڑتی ہے جب کہتے ہیں کہ کشمیر بنے گا پاکستان۔ نہیں، جب وہ آزادی مانگتے ہیں، کشمیری آزادی مانگتا ہے تو اس کو مار پڑتی ہے۔ البتہ جب کشمیری کہتا ہے نا کشمیر بنے گا پاکستان، یہ اس کا غصہ ہے۔ اب میں آپ کو ایک چیز بتاؤں گا، سب سے پہلے ہندوستان نے وہاں پر جموں کشمیر لبریشن فرنٹ بین کی، وہاں پر کم سے کم 40-45 تنظیمیں ہیں، ان کو بین نہیں کیا، اور جماعت اسلامی کو بین کیا۔ اور لبریشن فرنٹ کو سب سے پہلے کیوں بین کیا گیا؟ کیونکہ لبریشن فرنٹ تھریٹ ہے ہندوستان کو، کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ یہ آواز جو ہے یہ سیریس آواز ہے، یہاں پر مجھے دنیا کے سامنے میں ایکسپوز ہو جاتا ہوں۔ ہندوستان کو پتہ ہے
सिरे से उसको पता है कि कश्मीरी मेरा नहीं है, मुझे इस खत्ते में एक न पूरी रियासत में एक न एक रेफरेंडम, पता है कि कश्मीरी मेरा नहीं है, किसी भी सूरत में नहीं है और कभी भी मेरे साथ बैठने के लिए तैयार नहीं है। और हिंदुस्तान को ये पता है कि मुझे एक न एक दिन रेफरेंडम कराना पड़ेगा, और यही वजह है उस रेफरेंडम के पास वो आने के लिए जो ये आजकल मेजॉरिटी को मिनॉरिटीज़ में तब्दील कर रहा है और मिनॉरिटी को मेजॉरिटी में तब्दील कर रहा है, ये वो वही चीज़ें कर रहा है। लेकिन हिंदुस्तान की जो पॉलिसियाँ होती है वो लॉन्ग टर्म में होती है, और पाकिस्तान की पॉलिसियाँ जो हमने देखी आपके सामने वो बिल्कुल शॉर्ट टर्म होती है। जो भी कोई नया प्राइम मिनिस्टर आता है, जो भी आता है, वो अपनी पॉलिसी खुद बनाता है और उसी तरीके से चलता है। फरजाना याकूब साहब, आप प्रोग्राम का वक्त खत्म हो जाता है, आखिर में क्या कहेंगी? क्या हाल है आपके पास? आपने बात शुरू की थी कि वज़ीर, तरफ भी आप लोग देख रहे हैं इस वक्त, आपने बात शुरू की थी कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान को जो है लेजिस्लेटिव असेंबली में जो है मायूसी नज़र आई। तो मैं इसी पर यही कहूँगी कि आखिर कब तक जो है हमारे लोग जो है वो जुल्म और जबर जो है वो बर्दाश्त करते रहेंगे। तो परेशानी तो होती है, कहते हैं कश्मीर बनेगा पाकिस्तान जी। और फिर ये है कि जब वो शहीद होते हैं तो जिस झंडे में उनको दफनाया जाता है वो भी याद रखें कि वो इसी मुल्क पाकिस्तान के साथ। तो जब एक मुल्क एक अवाम आपकी मोहब्बत में कट रही है, मर रही है, तो फिर सिर्फ बातों से तो उसके ज़ख्मों का मदावा नहीं हो सकता। इससे आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। वो हक है हम लोगों के, इन लोगों का खून है हम पर, उस खून का हक है कि उनको बचाया जाए, उनको वही आज़ादी मिले जैसे यहाँ पर हम आज बैठे हुए हैं। हमारा जब दिल चाहता है हम कश्मीर जाते हैं, हमारा जब दिल चाहता है कहीं भी निकल जाते हैं। हम चेक पोस्टों में से नहीं गुजरते, हमने नाक से लकीरें नहीं लगानी होती, हमसे कोई नहीं पूछता कि तुम कौन हो, क्यों हो, कैसे हो, कुछ नहीं हो। कश्मीर के लोगों को। फरजाना याकूब साहब, आपका बहुत शुक्रिया। सलीम हारून साहब, आखिर में क्या कहेंगे? मैं ये कहूँगा कि कादिम हुसैन रिजवी साहब एक बड़ा ज़बरदस्त फार्मूला देते हैं, मैं ऑन एयर जा रहा हूँ, लाइव हूँ, बरास्त हूँ, वो पेश नहीं कर सकते, लेकिन वो कहते हैं कि हर चीज़ का वजूद है। बिल्कुल है, लेकिन मोहब्बत वो होती है, अगर मैं आपके लिए मरने के लिए तैयार हूँ, लेकिन आपकी तब वो मोहब्बत है जब आप वो मुझे मरने नहीं देंगे। बहुत शुक्रिया सलीम हारून साहब, वाइस चेयरमैन जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट। फरजाना याकूब साहब, आपका बहुत शुक्रिया। सरदार अतीक अहमद खान, साबिक सदर आज़ाद कश्मीर, ने भी हमें टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन किया, आपका भी बहुत शुक्रिया। सरदार मोहम्मद याकूब खान साहब, साबिक सदर आज़ाद कश्मीर, आपने भी हमें टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन किया, आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान और इंशाल्लाह कश्मीर मकबूजा कश्मीर जल्द आज़ाद होगा, और कश्मीरियों की जो आवाज़ है वो कभी दब नहीं सकती, उसको कोई दबा नहीं सकता। कश्मीरियों का कश्मीर जो है वो कश्मीरियों की मर्ज़ी से जो है उसको बनना चाहिए, और अक़वाम मुत्तहिदा के करारदादों के मुताबिक जिस तरह कहा गया, जिस तरह बताया गया, जिस तरह तय किया गया, उसी फार्मूले के तहत सब कुछ होना चाहिए। अपने मेज़बान कैसर तनोली को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान पाइंदाबाद।